اب اس کے بعد جو مسئلہ آ رہا ہے وہ خواتین کا وہ مسئلہ کہ جس کی شاید اس وقت اتنی اہمیت نہیں تھی جب قرآن نازل ہوا. یہ 3 آیات میں جو بنیادی مضمون آ رہا ہے اسے سمجھ لیجئے. وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے دینی تشخص، اپنے اخلاقی تشخص، اپنے روحانی تشخص کے اعتبار سے مردوں کے تابع نہیں ہیں. انہیں ایک مکمل تشخص حاصل ہے، وہ مکمل انسان ہے. ان کا عورت ہونا تمدن کی گاڑی کو چلانے کے لیے اللہ نے یہ 2 پہیے بنائے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. اس اعتبار سے اللہ نے ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت ایک خاص طرز کی بنائی ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک ضرورت ہے تمدن کی. لیکن انسان ہونے کے ناطے نمبر 1 یہ کہ وہ شرف انسانیت میں برابر کی شریک ہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی پہلو کمی کا ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہی باپ کے صلب سے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. ایک ہی ماں کے بطن سے ولادت ہو رہی ہے، بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی. تو ان میں اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی؟ نمبر 1 تو یہ بات ہے کہ اس دور میں خاص طور پر جبکہ ایک عالمی تحریک چلی ہوئی ہے، اور وہ تحریک یہ ہے کہ مساوات مرد و زن، کلیتاً مرد اور عورت برابر ہے. یہ تحریک ہے پوری دنیا میں، ہمارے ہاں بھی اس کے اثرات ہیں. باقی پوری دنیا میں تو اس کو عملاً اختیار کیا گیا ہے. کسی بھی ڈسکریمنیشن کو اگر سیکس کی بنیاد پر امریکن سوسائٹی میں ثابت کر دیا جائے تو یہ قابل دست اندازی پولیس سے کوگنیزیبل آفینس ہوگا. اگر کوئی عورت جا کر یہ کہے کہ مجھے فلاں جاب تھا اور میں اس کے لیے فلی کوالیفائڈ ہوں لیکن مجھے اس لیے ریجیکٹ کیا گیا کہ میں عورت ہوں، تو مقدمہ بن جائے گا. وہاں قانون ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ مذہب کی بنیاد پر، اور نہ ہی سیکس کی بنیاد پر. پھر یہ کہ یہ لے جس حد تک بڑھی ہے کہ بالکل برابری اور ہر اعتبار سے جو ہے تمدن کی اس پورے نظام کے اندر جب وہ اختیار کیا گیا تو اس سے جو فساد پیدا ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس افراط کے مقابلے میں اس تفریط کو بھی اگر رکھا جائے کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ عورت کا کوئی تشخص ہے ہی نہیں، عورت تو ایسے ہی ملکیت ہے جیسے بھیڑ بکری کسی کی ملکیت ہے، ایسے ہی بیوی بھی ملکیت ہے. عورتوں کا کوئی اپنا اختیار نہیں، عورتوں کا کوئی قانونی تشخص نہیں، عورتوں کے کوئی قانونی حقوق نہیں. بالفعل جو ہوتے ہوتے ہمارے معاشرے میں عورت کا مقام آ گیا بدقسمتی سے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں جو تحریک ہے اس کے اندر اس کا ایک رد عمل بھی شامل ہے. اس رد عمل کے اثرات بھی ہیں کہ جو ایک غلط بالکل مقام خواتین کو دے دیا گیا ہے مسلمان معاشرے کے اندر، اب اس کے رد عمل میں وہ مغربی تہذیب جو ہے اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے عورتوں کا دیکھنا بالکل فطری ہے، اور پھر اب وہ اندھے بہرے ہو کر وہ اس کی پیروی اور اس کی نقالی کے اوپر جو ہے وہ تلی ہوئی ہے. اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ یقیناً انتظامی اعتبار سے اور قانونی پہلوؤں سے ہمارے تمدنی اور معاشرتی اور آئلی نظام میں عورت کو ثانوی حیثیت دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آج یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویاں ماتحت تھیں ہمارے 2 نہایت نیک بندوں کے. یہ گویا کہ ایک ماتحت ہونے کا تصور، بیوی عورت جب بیوی بنتی ہے تو یقیناً انتظامی اعتبار سے اس کا درجہ جو ہے نمبر 2 پر آ جائے گا. الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء میں جو بات آئی ہے، مرد عورتوں پر حکمران ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک بیویاں تو وہ ہیں، نیک خواتین وہ ہیں، صالح خواتین وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں. یہ 2 الفاظ اچھی طریقے پر نوٹ کر لیجئے. تو قرآن مجید یقیناً آئلی زندگی میں عورت کو ثانوی حیثیت دیتا ہے. بعض دوسرے پہلوؤں سے بھی، چونکہ اللہ جانتا ہے، الا یعلم من خلق، اللہ نے بنایا ہے مرد کو، اللہ نے بنایا ہے عورت کو. کس میں کیا چیز زیادہ رکھی ہے، کس میں کیا چیز کم رکھی ہے، اس کے اپنے فرائض کے اعتبار سے. مثلا یہ کہ شوق کو برداشت کرنا اور درد کو برداشت کرنا اور جھیلنا یہ عورت میں زیادہ رکھا ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ولادت کا جو جس مرحلے سے عورت گزرتی ہے، جس قدر شدید درد اسے برداشت کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مادہ رکھا، تھریش ہولڈ اس کا زیادہ ہے. لیکن جسمانی قوت، انرجی یہ مرد میں زیادہ رکھی ہے. استثناءات ہو سکتی ہیں لیکن جو بات ہم کریں گے وہ تو حکم الاکثر حکم الکل کے تحت ہوگا کہ جو اکثریت کی جو بات ہے وہی کل کی بات شمار ہوگی.
تو ظاہر بات ہے کہ ایک پہلو سے وہاں کچھ رکھا ہے، ایک پہلو سے یہاں رکھا ہے۔ اسی طرح میرا ایک تجزیہ ہے کہ قانون شہادت میں جو یہ معاملہ رکھا گیا کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے قائم مقام، اور یہ قرآن مجید کی نص صریح ہے، نص قطعی ہے، اس میں بھی اصل سبب کیا ہے کہ مبادہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ اس سے ذہن منتقل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں بحیثیت عورت نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے سمجھ میں آتا ہے؟ اس لیے کہ جب ثانوی حیثیت اسے اپنی عائلی زندگی میں اختیار کرنی پڑے گی، آپ کو معلوم ہے کہ نمبر 2 جو ہوتا ہے سخت پریشر اس پر آتا ہے، اسے بہت سے مواقع پر اپنی رائے پیچھے کرنی پڑے گی اور نمبر 1 کی بات ماننی پڑے گی۔ فالصالحات قانتات، اگر تو کوئی شے ایسی ہے کہ جس میں دین کی کوئی بنیادی بات آ گئی، نص صریح ہے، یہ شے حرام ہے، تو عورت کہہ سکتی ہے اپنے شوہر سے کہ میں اس معاملے میں آپ کی بات نہیں مان سکتی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں کوئی ہو، شوہر ہو، حاکم ہو، جہاں اللہ کی اور اس کے رسول کی معصیت آ گئی، لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ لیکن فرض کیجئے 2 چیزیں ہیں، گھریلو زندگی میں یہ معاملات آتے رہتے ہیں، یہ کام یوں کر لیا جائے یا یوں کر لیا جائے، اس فرض کیجئے گھر کی سیٹنگ ہی کا معاملہ یوں کیا جائے یا یوں کیا جائے، کہیں رشتے ہیں بچوں کے کرنے ہیں، یہاں کیا جائے یا وہاں کیا جائے، کوئی نس والی بات نہیں ہے، کوئی حرام سری کی بات کسی طرف بھی نہیں ہے۔ اب ایسے معاملات میں عورت کو ذہناً طبعاً قلباً آمادہ رہنا چاہیے، یا تو وہ اپنے شوہر کو قائل کر لے، بات منوا لے، بات ٹھیک ہو گئی، کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن اگر کہیں وہ اختلاف برقرار رہتا ہے تو یہ لازمی تقاضا اس گھریلو زندگی کا اور اس کے نظام کو درست رکھنے کا کہ عورت کو ذہناً آمادہ رہنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے گی، چاہے وہاں دونوں چیزیں مساوی ہو رہی ہوں، کہیں کوئی گناہ کا معصیت کا معاملہ نہیں ہے، دونوں مباحات کی چیزیں ہیں، لیکن مباحات کے چوائس میں اسی کو جس کو آپ کہتے ہیں گویا کہ ایک طرح کا ویٹو حاصل ہوگا مرد کو اپنی خاندانی زندگی کے اندر۔ اب اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے، یہ فطرت انسانی ہے، جہاں وہ محسوس کرے گی کہ میری رائے اپنی جگہ وہ سمجھ رہی ہے کہ میری رائے جو ہے بہتر ہے، صحیح تر ہے، لیکن اسے قبول کرنا پڑ رہا ہے شوہر کی رائے کو، ایک دباؤ اس کے اوپر ہوگا۔ یہ دباؤ زندگی میں جو بھی کسی آرگنائزیشن میں نمبر 2 پر ہوگا اس پر شدید دباؤ آتا ہے، اور اس شدید دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے یہ نسیان جو ہے، بھول، یہ در حقیقت ایک سیفٹی والو ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اگر یہ نسیان نہ ہو اور انسان کو تمام صدمے اور رنج اور دکھ جو پہنچے ہیں وہ یاد رہے تو زندہ رہنا ناممکن ہو جائے انسان کا۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ میں اس دلیل کی بنا پر سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے جو وہ بات کہی، نسیان تو مرد کو بھی ہوتا ہے، مرد بھی باتیں بھولتے ہیں، یہ کوئی خاص عورت ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ صانع، وہ فاطر فطرت، وہ خالق، الخالق المصور، وہ جو ہے الباری، اس نے یقیناً اس معاملے کے اندر کوئی کمی بیشی رکھی ہے کہ جس کو وہی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا نہ جانے گا وہی جس نے بنایا، پیدا کیا، وہ تو نہایت باریک بین ہے، ہر شے سے باخبر ہے۔ تو یہ میں نے چند اشارے کیے ہیں کہ قانونی نظام میں اور عائلی زندگی میں بالخصوص، باقی چیزیں گواہی، شہادت، یہ چیزیں تو زندگی میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ کہیں آ گئیں، شاذ معاملات ہیں۔ اسی طریقے سے وراثت میں بیٹے کے لیے دوہرا حصہ ہے اور بیٹی کے لیے کہرا ہے، یہ بھی کئی 1 مرتبہ ہوتا ہے، اور وہ بات بھی بڑی اتنی ریشنل ہے اسلام کے نظام میں کہ ہر شخص اس کو تسلیم کر لے گا کہ جب عائلی زندگی میں کوئی ذمہ داری جو ہے وہ عورت پر رکھی ہی نہیں اسلام نے، اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے، شوہر کو اپنے کنبے کو سپورٹ کرنا ہے، اسے مہر دے کر شادی بھی کرنی ہے، لڑکے کو اسے گھر بسانا ہے، اس کی پوری ذمہ داری جو ہے اس کو برداشت کرنی ہے، تو اسے دوہرا دیا۔ واقعہ یہ کہ اس نظام کا تو تقاضا یہ ہوتا، منطقی تقاضا، کہ بیٹی کا کوئی حصہ سرے سے نہ ہوتا وراثت کے اندر، اس لیے کہ اس کی کوئی لائبلٹی ہے ہی نہیں، اسے کوئی بوجھ اٹھانا ہی نہیں ہے، اسے جس گھر میں جا کر آباد ہونا ہے وہ اس کی لائبلٹی ہوگی، اس کی ذمہ داری ہوگی، اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ لیکن یہ کہ بہرحال اسلام نے اس کے اندر بھی رکھا ہے اور پھر اسے پورا حق دیا ہے، وہ اپنی ملکیت پر پورا اختیار رکھتی ہے۔ شوہر اگر مفلس ہے، قلاش ہے، یا فرض کیجئے کسی وقت اتفاقاً ہو گیا ہے، کسی بوجھ تلے آ گیا ہے، تو بیوی چاہے تو اپنے پیسے میں سے شوہر کو دے اور چاہے تو نہ دے، اس وقت بھی وہ لیگلی ڈیمانڈ کر سکتی ہے شوہر سے کہ میرا نان نفقہ تمہیں ادا کرنا ہوگا۔
یہ ہے قانون اسلام کا۔ اسی میں بڑی عجیب روایت وہ ہے کہ ایک خاتون نے حضور سے پوچھا کہ میرے شوہر جو ہیں بڑے تنگ دست ہیں، کیا میں اپنی زکوٰۃ انہیں دے سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں، اور اس کا دوہرا ثواب ہوگا۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی تو اس کی ذمہ داری ہے ہی، اس کو سپورٹ کرنا ہے، لہذا اس کے اندر تو وہ زکوٰۃ کو خرچ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کہ بیوی پر چونکہ کوئی ذمہ داری شوہر کی نہیں ہے، لہذا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ تو یہ پہلو تو ہے وہ قانونی جو بھی اسلام نے رکھے ہیں، لیکن اس میں ایک پہلو دبتا ہے، اور وہ پہلو دبتا ہے عورت کا نیکی اور بدی کے اعتبار سے، خیر و شر کے اعتبار سے، روحانی ترقی کے اعتبار سے، اخلاقی تشخص کے اعتبار سے کامل مساوات، ایک انسانی شرف میں کامل مساوات، انسان وہ بھی ہے، انسان وہ بھی ہے۔ دوسرے روحانی، دینی، اخلاقی، ان معاملات میں کامل مساوات، یہاں کوئی کمی اور بیشی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ عورت کا اپنا مکمل اخلاقی تشخص ہے۔